السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہشتم کا ایک اہم سبق معاشیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضروریات اور خدمات کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ ضروریات اور خدمات ہیں کپڑے، کتابیں، سائیکل، فونز وغیرہ، اور خدمات وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ مثلاً استاد آپ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دیتے ہیں اور آپ کی صحت کا خیال کرتے ہیں، بجلی کی سہولت، سواری کا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹیلر سے ہم کپڑے سلواتے ہیں اور موسیقی سنتے ہیں۔ یہ تمام خدمات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے اس کو ہم خدمات کہیں گے۔ ضروریات یعنی انسان کی بنیادی ضرورتیں، کپڑے، کتابیں، سائیکل، فونز وغیرہ۔ تو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو، ایک ہے ضروریات، دوسرا ہے خدمات۔ پیارے بچوں، مال اور خدمات حاصل کرنے والے شخص کو ہم گاہک کہیں گے۔ ان تجارتی مال اور خدمات کو تیار کرنے والوں کو ہم ویوپاری یا تاجر یا خدمت گزار بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ گاہک سامان پہنچانے کا کام ویوپاری ادا کرتے ہیں، جسے دکاندار بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام ضروریات اور خدمات کو ہم خریدنا پڑتا ہے۔ خریدنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم پیسے کیسے کمائیں؟ یا تو ہمیں محنت کرنی ہوگی یا ہمیں ملازمت کرنی ہوگی۔ یہ تمہید میں اس لیے بتلا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے معاشیات کسے کہتے ہیں۔ جو آمدنی ملازمت سے اور محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کو ہم فیکس آمدنی کہتے ہیں۔ اسی طرح حکومت بھی چند اہم بنیادی سہولیات جیسے سڑکیں، بجلی، داخلی اور بیرونی تحفظ مہیا کرنے کے لیے نظم و ضبط قائم کرنے کی ذمہ داری رکھتی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حکومت کو جو ٹیکس ادا کرتے ہیں اس ٹیکس کو ہم قومی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقسیم کرنے والوں، گاہکوں اور سرکار کے درمیان ایک آپسی رشتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر ایک کی آمدنی اور خرچ ہی معاشیات کا بنیادی نقطہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، پیسے کمانا اور خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ذریعہ ہے، اسی کے مطالعے کو ہم معاشیات کہیں گے۔ فرد کی معاشی سرگرمی کے علم کو معاشیات کا سائنس بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہم ہماری ضروریات کو کم اور اہم، زیادہ اہم میں تقسیم کر کے اسے پورا کر سکتے ہیں۔ معاشیات کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، زیادہ اہم ضروریات کیا ہیں اور کم اہم ضروریات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس مثال کو لے سکتے ہیں، ٹریکٹر زیادہ اہم ہے بیج اور کھاد کے، یا کھاد زیادہ اہم ہے بیج اور ٹریکٹر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے حساب سے اشیاء کی اہمیت کو جانیں گے۔ عوام اپنی انتہائی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی اوسط آمدنی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، اس کا مطالعہ ہی اقتصادی سائنس کہلاتا ہے۔ معاشیات اور اقتصادیات اسی کو ہم کہیں گے۔ یعنی عوام اپنے پاس جو پیسہ ہے اس کا کم سے کم استعمال کر کے، صحیح استعمال کر کے اپنے خواہشات کو جو پورا کرتی ہے، اسی کے مطالعے کو ہم معاشیات یا اقتصادی سائنس کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ تینوں ماہر معاشیات داں ہیں۔ اکنامسٹ بھی ہمیں ان کو کہتے ہیں۔ تو اب ان کی رائے کیا ہے ہم دیکھیں گے۔
اوپر جو آپ کو پہلی تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ آدم اسمتھ ہیں۔ انہیں معاشیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق معاشیات روزانہ زندگی کے کاروبار کا علم ہے۔ جو دوسری تصویر ہے وہ الفرڈ مارشل کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے اکنامسٹ تھے۔ انہوں نے کہا ہے استعمال میں آنے والے بے شمار وسائل اور مال کی کمی اور انسان کی ان گنت خواہشات کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا علم معاشیات ہے۔ اسی طرح تیسری تصویر والے جو ہیں وہ رابنسن۔ ان کے مطابق مختلف سماج مال کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی جو ضروری اشیاء تیار کرتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری اور علم حاصل کرنا ہی معاشیات ہے۔ تو پیارے بچوں، ان تمام معاشیت دان کے نظریات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو ہے معاشیات کا علم پیسے کمانے، خرچ کرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کا علم ہے۔ اب دیکھیں گے معاشیات انگریزی کے لفظ اکنامکس کا مترادف ہے، یعنی لفظ معاشیات کہاں سے آیا ہے؟ انگریزی میں سے ہم اکنامکس کہیں گے۔ یہ لفظ یونانی لفظ اویوکو یعنی خاندان، نوموس یعنی ذمہ داری جیسے الفاظ سے بنا ہے۔ اکنامکس جو لفظ آیا ہے وہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اس لیے ہم معاشیات کو خاندانی ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی اصول سارے معاشرے پر لاگو ہوتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے وسائل کا استعمال معاشی نظام کہلاتا ہے۔ عوام جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کی فلاح و بہبودی کے لیے جو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور جو ٹیکس حاصل کیا جاتا ہے اس تمام نظام کو ہم معاشی نظام کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے معاشیات کے مطالعے کی اہمیت کے بارے میں۔ بے شمار خواہشات کے درمیان وسائل کی کمی کا خیال رکھنا، وسائل کے استعمال سے ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا تعین کرنا، وسائل کا استعمال میں بچت کرنا اور اس کا استعمال مہارت سے کرنا، ہر شخص کو اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینا، قومی آمدنی کو بڑھاوا دینا اور اس کی ترقیات اور فلاحی کے منصوبوں کو فروغ دینے میں مدد دینا، غریبی، بے روزگاری، افراط زر جیسے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان کے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم معاشیات کا مطالعہ کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح ملک کی ترقی کو بڑھاوا دینے کے لیے بہتر طریقے تلاش کرتے ہوئے ان کے استعمال کے لیے بھی بہتر راہیں ڈھونڈنا معیشت کے مطالعے کی اہمیت ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اقتصادی سرگرمیاں کسے کہتے ہیں یہ جانیں گے۔ ہم روزمرہ جن مصنوعات اور خدمات کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم مفت حاصل نہیں کرتے بلکہ انہیں خریدنا پڑتا ہے، ان کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ پیارے بچوں، مصنوعات اشیاء کو کہیں گے۔ مثال کے طور پر بسکٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں، آپ کے جو پین، پنسل، کاپیاں، کتابیں، یہ تمام مصنوعات میں شامل ہیں جو تیار شدہ اشیاء ہیں۔ خدمات جو ہم ڈاکٹر سے حاصل کرتے ہیں، ٹیچر سے حاصل کرتے ہیں، ٹیلر سے حاصل کرتے ہیں، اسے ہم خدمات کہیں گے۔ کیا وہ ہمیں مفت ملتی ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو قیمت ادا کرنے اور کمانے کا جو طریقہ ہے وہ معاشی سرگرمی کہلاتا ہے۔ ہم اپنی ہنرمندی سے، محنت سے روپیہ کماتے ہیں اور اس روپیے کو اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہی اقتصادی سرگرمی ہے۔ پیارے بچوں، اقتصادی سرگرمیوں کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ ہیں پیداوار، فائدہ مندی، مبادلہ اور تقسیم۔ اب ہم تفصیل سے جانیں گے پیداوار کسے کہتے ہیں۔
مصنوعات اور خدمات کی تیاری کے کام کو ہم پیداوار کہیں گے۔ مصنوعات اور خدمات یہ دونوں کو جو ہے ہم پیداوار کہیں گے۔ مثلاً پیداوار میں شامل زمرے ہیں زراعت، مویشی پالن، کان کنی، جنگلاتی ترقیات، مختلف صنعتیں، نقل و حمل وغیرہ۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ فائدہ مندی ہے۔ مصنوعات اور خدمات کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لانا فائدہ مندی کہلاتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات اور خدمات خریدتا ہے، اسے ہم فائدہ مندی کہیں گے۔ مصنوعات اور خدمات کو تیار کرنے، انہیں استعمال کرنے والوں تک پہنچانے کے لیے مارکیٹ کی سہولیت کا ہونا مبادلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات کو ذخیرہ کرنے، نقل و حمل، فروخت کرنے کو ہم مبادلہ کہیں گے، یعنی تیار شدہ اشیاء کو گاہک تک پہنچانے کا جو عمل ہے اسے ہم مبادلہ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا جو اقتصادی سرگرمی کا حصہ ہے وہ ہے تقسیم۔ مصنوعات اور خدمات کی پیداوار سے ہونے والے منافع کو پیداوار کے لیے مدد دینے والے عناصر ہی تقسیم ہیں، یعنی ہر ایک کا حصہ جو بٹتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بسکٹ کا پیکٹ لیتے ہیں تو اس کا منافع کس کس میں تقسیم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کسان کو، کیونکہ گیہوں اسی نے اگایا ہے، پھر اس کے بعد صنعتوں کو، کیونکہ صنعت میں وہ تیار ہوا ہے، پھر اس کے بعد نقل و حمل کو، کیونکہ صنعتوں سے منڈیوں تک لانے کا کام نقل و حمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد تھوک فروش، پھر خوردہ فروش تک جو ہے منافع جو تقسیم ہوتا ہے اسے تقسیم کا عمل کہتے ہیں۔ تقسیم میں تمام کو منافع ان کی صلاحیت کے مطابق ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب خرد اور وسیع تر معاشیات کے بارے میں جانیں گے۔ خرد یعنی باریک بین اقتصادیات یا مائکرو فائنانس جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے وسیع تر اقتصادیات یعنی میکرو۔ باریک بین اقتصادیات یا میکرو کے معنی انتہائی چھوٹی سطح پر کی جانے والی یہ سرگرمی ہے۔ یہاں پر گاہک کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مد نظر رکھ کر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں مانگ اور قیمت کے حساب سے اشیاء کی تیاری کی جاتی ہے۔ وہیں پر وسیع تر اقتصادیات میں بڑا اور پھیلاؤ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ملکی سطح پر وسیع فیصلے کرنا اس میں شامل ہے۔ ٹیکس جمع کرنا، خرچ و اخراجات، افراط زر پر قابو، اقتصادی ترقی کو بڑھاوا دینا وسیع تر اقتصادیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وسیع تر اقتصادیات کے، یہ فیصلے عام طور پر سرکار ہی کرتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بنیادی اقتصادی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جب اشیاء تیار کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے صنعت کار کو یا پیداکار کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں، واٹ ٹو پروڈیوس۔ سماج کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء کی پیداوار کرنا ہوگا۔ مثلاً غذائی پیداوار ضروری ہے یا اصلاح، زراعت ضروری ہے یا صنعتیں، تعلیم ضروری ہے یا صحت، صارفی اشیاء ضروری ہیں یا مشینی اشیاء۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کیسے پیدا کرنا ہے، ہاؤ ٹو پروڈیوس، یہ جو ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ وسائل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کم از کم خرچ، زیادہ فائدہ دینے والی اشیاء کی پیداواری ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ اقتصادیات میں آتا ہے، کس کے لیے پیدا کرنا چاہیے، فار ہوم ٹو پروڈیوس، یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تیار کی گئی اشیاء کون استعمال کر رہا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا معاشی معیار کیا ہے اور اس کا ذائقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کر ہی اشیاء تیار کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام
اہم معلومات اگر ایک انسان کو حاصل ہوں گے تو وہ معیشت میں اپنے تھوڑے سے وسائل کا بھی صحیح استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے معاشیات کا مطالعہ وسائل کے ٹھیک استعمال اور موجودہ ضروریات پر زور دیتا ہے۔ وہیں معیشت کے مطالعے سے مستقبل میں بھی اس کے صحیح طور پر استعمال ہونے کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ معاشیات کا مطالعہ نہ صرف اشخاص بلکہ ملک کی معاشی حالت میں بھی سدھار لاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق معاشیات۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔